پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک غلط روایت کی نفی فرمائی۔ یہودیوں نے اپنے درمیان ایک بات رائج کر رکھی تھی، وہ بات یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم یہودی رہنا، یہودی مذہب کو اختیار کیے رکھنا، یہودی مذہب کو ترک نہ کرنا۔ تو یہ بات ان کے ہاں ایک روایت چل رہی تھی، ہر یہودی کے ذہن کے اندر یہ بات انہوں نے بٹھا رکھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت ہے، یہ تاکید ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہودی مذہب کے اوپر ہی رہنا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب دیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا تو کیا تم لوگ وہاں پر موجود تھے؟ یہ جو عربی کا لفظ ہے ام، یہ کبھی تو استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ام کنتم، کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا؟ یعنی کہ استفہام انکاری ہے کہ تم موجود نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذمہ اس طرح کی بات کیوں لگا رہے ہو؟ اور دوسرا یہ جو ام کا لفظ ہے یہ کبھی کبھی بلکہ کے معنی میں بھی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ام اضرابیہ، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ۔ ام کنتم، بلکہ تم لوگ شہداء اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم تو نہیں تھے، تمہارے بڑے تو اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا اور وہ وصیت کر رہے تھے، اور تمہارے بڑوں نے اس وصیت کو سنا اور انہوں نے آگے منتقل کیا، لیکن بعد میں آ کر تم نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا، کسی خاندان کا بڑا اگر کوئی کام کرے، کوئی حرکت کرے تو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا، حالانکہ کیا بڑوں نے ہوتا ہے لیکن ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی انداز اختیار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تم آگے سے ایک ہی جواب دو کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اتارا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں کہ ایمان کا جو بوٹا ہے، ایمان کا جو پودا ہے، یہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے۔ تو تم اس بات کا اعادہ کیے رکھا کرو، تجدید کیے رکھا کرو، آمنا باللہ، آمنا باللہ، یہ کہتے رہا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں نا ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ۔ تو یہ اصل کے اندر اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کا جو پودا ہے وہ مرجھا نہ جائے۔ جیسے کہ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے تعال نؤمن بربنا ساعۃ، آؤ کچھ دیر ہم اللہ کے اوپر، اپنے رب کے اوپر ایمان لائیں۔ مطلب کیا ہے؟ کچھ دیر کے لیے جب اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان ایک آدھ نبی کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ ہر نبی کو ماننے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کس کی طرف سے قاصد ہیں؟ اللہ کی طرف سے قاصد ہیں۔ تو ان قاصدوں کی بات کو ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ تو یہ جتنی بھی انبیاء ہیں گویا کہ ایک چشمے کی نہریں ہیں۔ تو آپ کہیں کہ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی غدار قسم کا، باغی قسم کا آدمی حکومت سے، اور حکومت اس کو کہے کہ تم کیا کرو، اطاعت کے اندر آ جاؤ، قانون کو مان لو، تو آگے سے کہے کہ میں قانون کو مانوں گا، اور پھر حکومت جو ہے وہ اپنے تقرر کرتی ہے، اپنے سپاہی مقرر کرتی ہے، ڈی سی او لگاتی ہے، ڈی پی او لگاتی ہے، اور جو اس کے ضلع کا ڈی پی او ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت کو تو میں مانتا ہوں لیکن یہ جو ڈی پی او ہے نا اس کو میں نہیں مانتا، یہ جو اپنے علاقے کا،
تو اس نے مانا حکومت کو؟ نہیں مانا، کیونکہ حکومت نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو اگر حکومت کے ساتھ وفادار ہے تو پھر اس کو ہر اس کی طرف سے مقرر کردہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تو ایک کے انکار سے سارے نبیوں کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو گویا کہ وہ کسی نبی کو بھی نہیں مانتے، اور عیسائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو گویا کہ وہ کسی نبی کو بھی نہیں مانتے۔ تو لا نفرق بین احد منہم، تو تفریق نہیں کرنی چاہیے اس اعتبار سے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ ہاں، عمل ہم نے اپنے نبی کی شریعت کے اوپر کرنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے لیے تابع دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لائے ہو تو ایمان کا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے تمہارے سامنے، کوئی آئینہ بھی ہونا چاہیے جس کو تم اپنے سامنے رکھ کر اپنے ایمان کی آبیاری کر سکو، اپنے ایمان کی حلیہ دیکھ سکو۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر وہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ، اس طرح کا ایمان، ما آمنتم بھی، جس طرح کا ایمان تم لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ معیار کیا ہے؟ وہ صحابہ کا ایمان۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ناجی فرقہ ہے، ناجی گروہ ہے، نجات پانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین کے اوپر، جس فرقے کے اوپر، جس بات کے اوپر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہی نجات پانے والا فرقہ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، اگر تو ان جیسا ایمان ہوگا تو پھر کیا ہو جاؤ گے تم؟ فقد اہتدوا۔ تو صحابہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان کی ڈائریکشن متعین کریں، اپنے ایمان کو سنواریں، ان کو آئینے کے طور پر لے کر، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اسی آئینے کو توڑنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بنایا ہی نہیں تھا کہ تم کیا کرو؟ ان کے اوپر تنقید کرو۔ صحابہ کو تو اس لیے بنایا تھا کہ تم ان کی کیا کرو؟ اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا۔ جس طرح نبیوں میں سے کسی ایک آدھ نبی کا آپ انکار کرتے ہیں تو گویا کہ کسی نبی کو نہیں مانتے، اسی طرح صحابہ میں سے بھی اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کو مان لیا اور بعض صحابہ کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اندر تم نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جس طرح سارے نبی ایک جیسے ہیں، ایک پیغام ہے، ایک ان کا راستہ ہے، اسی طرح سارے صحابہ بھی اسی طرح ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیات کے اندر لکھا ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پر اوپر ایک شیشی رکھی ہوئی ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو وہ جو شاگرد تھا وہ تھوڑا سا بہنگا تھا، تو وہ گیا اور اس نے جا کر دیکھا تو اس کو ایک کی جگہ پر دو شیشیاں نظر آئیں۔ تو اس نے آ کر کہا کہ استاد جی کون سے والی لے کے آنی ہے؟ وہاں پر تو دو پڑی ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ دو نہیں پڑی، ایک ہی پڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی دو پڑی ہیں، میں نے کنفرم دیکھا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور ایک کو توڑ دو اور دوسری لے کے آؤ۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر شیشی کو توڑا تو تھی ایک، دوسرا تو اس کو کیا نظر آ رہا تھا؟ عکس نظر آ رہا تھا، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایک صحابی کو یا صحابہ کی ایک جماعت کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باقیوں کو آپ مان رہے ہیں، تو باقیوں کو بھی آپ مان نہیں رہے۔ جیسے ہمارے استاد سناتے ہیں نا لطیفہ کہ بچہ تیل لینے کے لیے دکان پر گیا اور کہا کہ 10 روپے کا تیل دے دو، پیالہ چھوٹا تھا، وہ تیل ڈالنے لگا دکاندار، تو اس نے کہا کہ تیل زیادہ ہے اور پیالہ چھوٹا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ پیالے کو الٹا دیا کہ اس کے پیندے کے اندر بھی ڈال دو۔ تو اس نے کہا کہ چلو بچہ ہے پاگل، تو اس نے اس پیندے کے اندر بھی ڈال دیا۔ جب گھر لے کر آیا تو ماں نے کہا کہ یہ کیا تم نے کیا کہ تھوڑا سا تیل لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دوسری طرف بھی ہے۔ اس نے الٹایا تو پیندے والا بھی کیا ہو گیا؟ الٹ گیا، تو نہ تیل ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا۔ تو اسی طرح اگر آپ فرق کرنے لگ جائیں نبیوں کے درمیان، تو جن کو آپ مانتے ہیں حقیقت کے اندر ان کو بھی نہیں مانتے۔ اگر صحابہ کے اندر بھی آپ اسی طرح کی عدالتیں لگا کر بیٹھ جائیں کہ فلاں ٹھیک تھا فلاں غلط تھا، تو جن کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حقیقت کے اندر ان کو بھی آپ نہیں مان رہے۔ فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس بے شک نہیں ہے اس کے سوا، هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ کیا ہیں؟ ضد کے اندر اڑے ہوئے۔ اب یہ باتیں سن کر اگر یہود غصہ ہوں تو آپ پریشان نہ ہوں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں۔
وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہ اللہ تعالیٰ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ اور کون سا بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً رنگ کے اعتبار سے، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ اصل کے اندر یہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے یہ اپنے بچوں کا ختنہ کروائیں، یہ 7ویں دن بچے کو زرد رنگ کے اندر ڈبوتے تھے، ڈبو کر جب باہر نکالتے تو کہتے کہ اب الآن صار نصرانیا، اب یہ بندہ کیا ہو گیا، بچہ کیا ہو گیا، نصرانی بن گیا۔ تو ایک رنگ دیتے تھے، زرد رنگ دیتے تھے۔ آج کل بھی عیسائی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم رنگ چڑھاتے ہو، تھوڑا سا جا کر پانی کے نیچے رکھتے ہو، بچے کا رنگ دھل جاتا ہے، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ رنگ تو اصل میں کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اور وہ رنگ کون سا ہے آگے آئے گا۔ صبغۃ اللہ یعنی کہ اس میں معذوف ہے قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو قبول کر لیا۔ یہ صبرنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو قبول کر لیا اور اس کے اوپر ہم جمے رہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃً اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت، ونحن لہ اور ہم لہ اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ والا رنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا رنگ فرما رہے ہیں۔ صرف میری عبادت توحید والا رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ قل فرما دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے کے اندر تم اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی بنی اسرائیل میں سے بناتا، بنی اسماعیل میں سے نہ بناتا، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو۔ اتحاجوننا فی اللہ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے معاملے کے اندر، یا تم اس بات کے اوپر جھگڑا کر رہے ہو ہمارے ساتھ کہ تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مشرک نہیں تھے۔ تم اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ اللہ تعالیٰ ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، رب صرف تمہارا رب ہے کہ صرف تمہارے خاندان کے اندر نبوت رکھے گا، جو بھی نبی بنانا ہوگا تمہارے خاندان میں سے چنے گا، تو کیا وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ ہمارے خاندان میں سے رب نہیں، اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنا سکتا۔ وَهُوَ رَبُّنَا جس طرح وہ تمہارا رب ہے اس طرح ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اس اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصون اخلاص کرنے والے ہیں، خالص کرنے والے ہیں۔ یہ جو اخلاص ہے دین کا، شریعت کا، آپ یوں سمجھ لیں نچوڑ ہے۔ جس بندے کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے عقیدے میں، عمل میں، نیت میں، معاملات میں، تعلقات میں، جس بندے کو اخلاص والی دولت مل جاتی ہے وہی بندہ حقیقت کے اندر کیا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ عقیدے میں اخلاص کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور عبادات کے اندر اخلاص کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے، کسی صلے کی، کسی تمنا کی، کسی ستائش کی، کسی تعریف کی انسان کے دل کے اندر کوئی امید نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو اللیث سمرقندی سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، تو ابو اللیث سمرقندی کہنے لگے اخلاص یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ اپنی بکریوں کو لے کر بالکل ویرانے کے اندر، صحرا کے اندر چلا جاتا ہے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ایک ٹیلے کے اوپر جگہ کو بناتا ہے، اس کے اوپر مصلی بچھاتا ہے، اذان دیتا ہے، وہاں پر نماز پڑھتا ہے، اس کے ارد گرد بکریاں ہوتی ہیں، تو کیا وہ جو چرواہا ہے اس کے ذہن کے کہیں کروڑویں حصے کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں تو مجھے سجدہ لمبا کر لینا چاہیے، مجھے رکوع لمبا کر لینا چاہیے۔ جس طرح اس چرواہے کے دل کے اندر اربویں حصے کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ بکریوں کے دیکھنے کی وجہ سے، بکریوں کے تعریف کرنے کی وجہ سے میں اپنی نماز کو لمبا کر لوں، اسی طرح اخلاص یہ ہے کہ بندہ
بندوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو اور اس کو یوں لگے کہ کسی صلے کی تمنا نہیں ہے، کسی کی دیکھنے کی وجہ سے، کسی کی تعریف کی وجہ سے وہ اپنی عبادت کو لمبا نہیں کرتا، تو یہ حقیقت کے اندر اخلاص ہے۔ اسی لیے تو پوچھا گیا نا اخلاص کیا ہے، آپ نے فرمایا ایمان ہے۔ پوچھا گیا ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا اخلاص ہے۔ یعنی کہ اخلاص اور ایمان یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، وہ برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی وقت ہے، اتنی ویلیو ہے اس بات کی، اخلاص کی، کہ کوئی بندہ عمل کو خالص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں مشرک سے اللہ تعالیٰ کو کتنی نفرت ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ فرد جرم عائد کرتے ہیں نا مشرک کے اوپر، ویسے فرد جرم کسی کے اوپر نہیں ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر جنت کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتے ہیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اندر جانوروں کو سوار کر لیں، گدوں کو سوار کر لیں، کتوں کو سوار کر لیں، باقی چیزوں کو سوار کر لیں، لیکن کوئی مشرک آپ کی کشتی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو مشرک کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب یہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا اور وہ کشتی بھنور کے اندر آ جاتی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلصین، خالص کرتے ہوئے لہ الدین، اس کے لیے پکار کو۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اب مشرک نے کرنا کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھنور کے اندر تو اللہ کو خالص پکار رہے ہیں، لیکن جب کنارے لگ جاتی ہے کچھ کشتی، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب وہ خشکی پہ پہنچتے ہیں پھر شرک کرنا شروع، تو تھوڑی دیر کے لیے، ذرہ سی دیر کے لیے ایک مشرک بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی اس لمحے کی اخلاص والی پکار کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتے اور قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جب خشکی پہ آئے گا تو پھر یہ شرک کرے گا، اخلاص کو چھوڑ دے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو اس نے اخلاص کو پکڑا ہے نا، اس کی یہ تھوڑی دیر کے عمل کو بھی میں کیا کرتا ہوں، قرآن کے اندر ذکر کر دو۔ تو اخلاص اتنی اچھی چیز ہے، اسی لیے آدمی کا جو بھی عمل ہو، جتنی بھی عبادات ہوں، وہ کیا ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر نہ آ جائے۔ تو پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الریا، دکھلاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے یہ کیا ہے، شرک اصغر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، اور آپ آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اب جو آپ نے سجدے کو لمبا کیا یہ کس کے لیے کیا، آپ نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے کر دیا 20 سیکنڈ کا سجدہ، تو 10 سیکنڈ کا تو اللہ کی رضا کے لیے، اگلے 10 سیکنڈ کا سجدہ آپ نے کس کے لیے کیا ہے، وہ اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو آپ نے کیا کر دیا، شرک کر دیا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ شرک بندے کے دل کے اندر ایسے گھستا ہے جیسے چیونٹی داخل ہو جاتی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرک یہ غیر اللہ کو پکارنے کے علاوہ، غیروں کی عبادت کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے علاوہ بھی شرک ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ چھٹے کلمے کے شروع کے اندر جو کلمات ہیں، یعنی کہ یہ ریاکاری والے شرک سے اگر بچنا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا۔ تو جو ریاکار ہے اس کا عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر مثال آتی ہے نا، جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریت ایک چٹان کے اوپر، ریت چٹان کے اوپر ہو اور تیز بارش، تیز ہوا آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دیر تک وہ مٹی اس چٹان کے اوپر پڑی رہے گی، نہیں ٹک سکتی، چٹان کے اوپر سے مٹی کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے عمل کی بھی، ہمارے ہاں تو کیا ہے، نیکی کر کے ہم کیا کرتے ہیں، سیدھا سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں، تو یہ کیا کر دیتے ہیں، انسان کے اعمال کو، ایک جملہ آپ نے ریاکاری کا، ایک تصور آپ نے ریاکاری کا کر لیا اور آپ کا نیک عمل کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، ایک بندہ حج سے آیا، ایک سال حج کیا، پھر دوسرے سال حج کیا، تو کوئی ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا
کہ جو پچھلے سال میں حج پہ گیا تھا تو جو میں گلاس لے کر آیا تھا نا، اس گلاس کے اندر اس دفعہ کے حج کا آب زمزم ڈال کر لے آؤ۔ تو وہ جو آنے والا تھا اس نے کہا بڑے فصیح بلیغ ہو، ایک جملہ بول کر تم نے 2 حج ضائع کر دیے، پچھلے سال کا حج بھی ضائع ہو گیا اور اس سال کا۔ اس نے بتانا یہ تھا کہ میں نے پچھلے سال بھی حج کیا، اس سال کا حج بھی کیا۔ تو اس نے کہا کہ بڑے فصیح بلیغ ہو کہ ایک جملہ بولا ہے اور 2 حج کی سر لے گئے۔ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے لیے مخلصون، اخلاص کرنے والے، عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، ہر معاملے کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والا تھا۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کا خاندان، کانوا یہوداً او نصارا، کہ وہ تھے یہودی او نصارا یا نصرانی تھے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، ابراہیم بھی پہلے کے، اسماعیل بھی پہلے کے، اسحاق بھی پہلے کے، یعقوب بھی پہلے کے، اور یہودیت مذہب آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسائیت آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم بھی یہودی تھے، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل وغیرہ یہ سب کیا تھے، کانوا یہوداً او نصارا، وہ کیا تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اانتم، کیا تم لوگ، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے۔ تو کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتما، چھپایا، شہادتن، گواہی کو، جس نے، عندہ، جو اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک گواہی ملی اور اس نے کیا کر لیا، اس کو چھپا لیا۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ ساری چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا، کیا حضرت یعقوب کی وصیت تھی، یہ ساری گواہیاں تورات، انجیل کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، کتم شہادتن، ان گواہیوں کو چھپا رہے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں گے قرآن کے اندر آتا ہے ومن ازلم، ومن ازلم، ومن ازلم، یہ جگہ جگہ پہ آئے گا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ پیچھے کیا آیا تھا، ومن ازلم، ہاں جی، ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے روکتا ہے۔ یہاں پہ آیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپاتا ہے۔ آگے آئے گا فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ مانتا ہے۔ بڑا ظالم تو ایک ہی ہونا ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، تو بڑے ظالم زیادہ ہو گئے۔ تو اصل کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، نو ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک گناہ ہے جھوٹ بولنے والا، اس کے نیچے بہت سارے جھوٹ آ جاتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ، رسول کے اوپر جھوٹ، آپس کے اندر جھوٹ، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر جھوٹ، تو جھوٹ بہت سارے ہیں، لیکن ان جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا کون سا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح روکنا بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے، آپ مختلف کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو روکنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ روکنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے روکتا ہے۔ اسی طرح چھپانا گواہی کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا چھپانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے پاس گواہی ہو اور پھر اس کو کیا کر لے، چھپا لے۔ تو ساری چیزوں کا چھپانا ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گواہی کو چھپانا یہ ایک طرف، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، غافل عما، ان چیزوں سے، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ اعمال جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، یہ انبیاء کی جماعت، بنی اسرائیل کے اکابرین کی یہ جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے۔ یہ آیت پیچھے بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ تکرار، اللہ تعالیٰ بات کو پکا کرنے کے لیے پہلے ایک دفعہ ایک بات کو لے کے آئے ہیں، پھر اسی بات کو دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہے تھے کہ تم اپنے بڑے خاندان کے اوپر، بڑی نسبت کے اوپر، حسب و نسب کے اوپر ناز کرتے ہو، تو ناز نہ کرو، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، بڑوں کے اعمال بڑوں کے فائدے کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے فائدے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی یہ عمل نہ کرنا کہ اپنے بڑوں کے اعمال کو لے کر بیٹھ جاؤ اور خود اعمال نہ کرو۔
ہمارے یہاں بھی حسب و نسب کا بہت زیادہ تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اس کا عمل پیچھے کر دیتا ہے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ایک آدمی بدعمل ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا بڑا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا اگر اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے۔ تو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سید کی سین کو سلام ہے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ سید اگر دین کا پابند ہے، صحیح عقیدے والا ہے، تو اس کی عزت، اس کا احترام تو بجا ہے، لیکن اگر سید کے اعمال کیا ہیں؟ اس کا نسب تو سید والا ہے لیکن کام اس کے کون سے ہیں؟ ابو لہب اور ابو جہل والے ہیں، تو ایسے بندے کی سین کو سلام نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کرنے والے ایک سید کی سین کو سلام ہے۔ تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فاطمہ عمل کرتی رہنا، میں قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، یعنی کہ آپ عمل کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا سے یہی بات ارشاد فرمائی۔ تو انسان کی نجات کس بات کے اوپر ہے؟ اس بات کے اوپر ہے کہ انسان اعمال کو اختیار کرے۔ صرف نسبت تو ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بڑی نسبت تھی، سگا چچا تھا، حضرت عبداللہ کا بھائی تھا، اتنی نسبت ہونے کے باوجود تبت یدا ابی لہب وتب، اس آیت اور اس وعید سے وہ نہیں بچ سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کو کون سی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا خاندان کون سا، ان کا خاندان کون سا، لیکن حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب حضرت بلال سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال ہمارے کیا ہے؟ سردار ہے۔ اسی طرح آگے سورہ تحریم کے اندر آئے گا، ایک طرف فرعون کی بیوی ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، فرعون کیا ہے؟ کافر ہے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، کتنی بڑی نسبت ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی نسبت کہ نبی کی بیوی ہے، یہ نسبت ان کو نہ بچا سکی۔ اور یہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہ اگرچہ نسبت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی کہ ابھی موت آئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا محل حضرت آسیہ کو پہلے دکھا دیا۔ تو اعمال کی وجہ سے آدمی آگے جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے آگے نہیں جاتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی کچھ ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے عما، ان معاملات کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ بڑے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔